اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ عالم ارواح کے بارے میں بات کر رہے تھے. عالم ارواح میں کتنی مخلوق ہے؟ 3 قسم کی مخلوق بتائی. کون سی؟ روح، عشق اور خیال. یہ عالم ارواح کی مخلوق ہے. الحمدللہ پچھلے بیان میں ہم نے عشق اور محبت کے بارے میں جانا. تو عالم ارواح کی مخلوق کا ٹکاؤ کیا بتایا ہم نے وہاں پر؟ کہ حقیقت میں تو ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی. حقیقت میں ایگزسٹنس ہوتی ہے اس کی مگر مشاہدہ فزیکل اپیرنس نہیں رہتا اس کا کچھ. تو روح کا بھی فزیکل اپیرنس کچھ نہیں ہے مگر حقیقت میں ہے، دکھ کے نہیں آتی. محبت عشق کا بھی فزیکل اپیرنس دکھ کے نہیں آتا. کہاں ہے محبت؟ دکھاؤ کیسی ہے، گوری ہے، کالی ہے، ایسا پتا، مگر اس کی ایگزسٹنس ہے. خیال بھی جو ہے حقیقت میں ہوتا ہے مگر مشاہدے میں نہیں آتا. ایگزسٹنس خیال کا ہوتا ہے، خیال آتا ہے لوگوں کو، میرے خیال میں یہ، میرے خیال میں وہ، میرا یہ خیال اچھا ہے، میرا وہ خیال برا ہے، بہت برا خیال ہے تمہارا. خیال بھی ہے حقیقت میں مگر مشاہدے میں نظر نہیں آتا. کیا پتہ ہے تمہارا خیال کیا ہے؟ میں دیکھ کے پہچان سکتا ہوں تمہارا خیال کیا ہے جب تک تم نہیں بولے، کیونکہ حقیقت ہے اس کی. تو اولیاء اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی مخلوق ہے، خیال بھی مخلوق ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ خیال کیا ہے؟ حقیقت میں ہے، مشاہدے میں نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو بھی نکالنا ہے. اب وہ کیسا نکالنا ہے، کیوں نکالنا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم قرآن سے بات سمجھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاثیہ آیت نمبر 23. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی، اے حبیب، تم نے اس شخص کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے. لوگ اپنی خواہشات کو بھی معبود بنا، ایک خیال کر لیے، خواہش پیدا کر لیے. خیال میں خواہشات پیدا کرتے رہتے، خواہشات آتی لوگوں کو، خیال کرتے رہتے میری یہ خواہش ہے، میری وہ خواہش ہے. وہ خواہش میں بھی معبود بنا لے رہے، خواہش میں بھی معبود بنا لے رہی. خیال کیا ہے؟ خیال بھی مخلوق ہے، مخلوق سے معبود بنا لے رہی. بات سمجھنے کی ہے، خیال خود مخلوق ہے مگر خیال میں بھی معبود بنا لے رہی، مطلب مخلوق سے معبود بنا لے رہی. ابھی فزیکل کیسا دکھتا؟ مخلوق سے معبود، مطلب ایک مخلوق ہے آدمی، انہیں بدھ بنا لے رہا، اپنا معبود بنا لے رہا، یہ فزیکل ہو گیا. مگر یہاں پر خیال میں بھی انہیں معبود بنا لے رہا. تو بات ایک ہی ہے، وہ بھی معبود بنا کے شرک کر رہا ہے اور خیال میں بھی معبود بنا لے رہا ہے، خواہشات کو معبود بنا لے رہا ہے. خیال میں کیا معبود بنا لے رہا ہے؟ اپنی خواہشات کو معبود بنا لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے حبیب، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنے خیال میں بھی معبود بنا لیتا ہے، خواہش کو معبود بنا لیتا ہے. تو اولیاء اللہ یہاں سے بھی معبود کو نکالنا ہے. یہاں سے جو معبود، یہ جو خواہش کا، یہ خیال کا شرک جو بیٹھے ہوا ہے، اس کو اپنے دل سے نکال رہے ہیں. فزیکل بھی نکال دیے، الحمدللہ مسلمان بن گئے، فزیکل معبودوں کو نکال دیے. حقیقت میں جو اندر ہے باطنی خیال، اس کو بھی نکال رہے ہیں. تو اولیاء اللہ کا یہ صحبت میں رہنے کا یہ ایفیکٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ جو بندہ
ख्वाहिशात को معبود بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ بوجھ، باوجود اس کے پاس سمجھ بوجھ ہے، اس کو گمراہ کر دیتے۔ گمراہ کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑ دیتے، اس کو اپنی حالت میں چھوڑ دیتے۔ دیکھو گمراہی، ہدایت آ چکی ہے، ہدایت یہاں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا آ چکا ہے، دین آ چکا ہے، رہنمائی آ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا فیضان ہے وہ اب اولیاء اللہ کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ذریعے آگے پہنچ رہا ہے، تو وہ موجود ہے، مگر کس کے لیے نہیں ہے؟ کس کو روک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس کو وہ فیضان حاصل کرنے نہیں دیتے؟ جو اپنی خواہشات کو معبود بنائے۔ وہ بندہ کوئی اپنی خواہشات کو معبود بنائے، اللہ تعالیٰ بولے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اس کو کیا کر دیتے؟ ہٹا دیتے، گمراہ کر دیتے۔ ایسے شخص جو اپنی خواہشات کو، خیال میں خواہشات خیال کر لے کہ بھائی یہ میرا معبود ہے، خیال میں بولتے کہ یہ میری خواہش اگر میری پوری نہیں ہوگی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ معبود کیا ہے؟ پرورش کرتا ہے پورا معبود۔ معبود کیا ہے؟ جس سے حاجتیں پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ پورا یہ جو تو ہم کیا کریں؟ خیال میں میری اس سے حاجت ہو رہی ہوں گی پوری، اس کو معبود بنا لی۔ میری اس سے حاجت ہو رہی ہوں گی پوری، میری نوکری سے حاجت پوری ہو رہی، میرے خیال میں اب خیال بنا لیے کہ میری یہ نوکری کروں گا تو حاجت پوری گی۔ خواہش کر رہا ہے کہ میں بڑا کچھ کما لوں گا تو اس سے میری حاجتیں پوری ہوگی، تو کیا کر رہا ہے؟ خیال میں بھی معبود، ابھی ایگزسٹنس میں نہیں آیا انہیں۔ اب سمجھ رہا کوئی بندہ بولا میرے خیال میں اچھا سا کما لوں گا، 5 لاکھ کما لوں گا، 10 لاکھ کما لوں گا، 10 لاکھ ڈالر کما لوں گا تو اس سے میری حاجتیں پوری ہوگی، یہ تو خیال میں معبود بنا لیا۔ اگر وہ بندہ کما لے، جو اگر اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں لکھے ہوتا پیسہ، وہ کما لے، وہ پیسہ اس کے بعد آ گیا، پھر بھی اس کو معبود بنا دیتا۔ مطلب بات سمجھنے کی ہے کہ معبود پیسہ آ جانے کے بعد تو معبود بنا رہا نا، یہاں پر اگر خیال میں بھی معبود بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اگر خیال میں بھی بنایا، خواہش کو معبود بنا لیا اگر خیال میں بھی، تو اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ سمجھ بوجھ کے، حالانکہ وہ بندہ سمجھدار رہتا، سمجھ بوجھ کا ہم بولتے ہیں نا بھائی اتنا سمجھدار ہے، سمجھ رہا نہیں، ارے اس کو سمجھا کے تھک گیا، میں سمجھ رہا نہیں، تو بندہ کون ہے؟ اگر یہ صفت ہمارے اندر بھی ہے کہ ہمیں کوئی سمجھا رہا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے، تو ہم خواہشات کو معبود بنا لے کے بیٹھے ہوئے، یہ دلیل ہے۔ ہم خواہشات کو اگر معبود سے ہٹائیں گے تو پھر ہم وہ چیپٹر سے اللہ تعالیٰ جو چھوڑ دیے اس سے ہم باہر نکل کے آئیں گے اور ہدایت کے راستے پہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ تو مگر اب اللہ تعالیٰ یہ بندے کی بات بتا رہے ہیں جو خیالوں میں گم ہے، اس کی باتیں بتا رہی ہیں، اگر یہ بندہ ایسا ہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ آگے کیا فرما رہی ہیں؟ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ پہلے تو اس کی اپنی حالت پہ چھوڑ دیا، وہ دین کے کام چل رہے ہیں، ہر چیز رسالت کا فیضان موجود ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مگر خواہشوں میں رہنے کی وجہ سے، اپنے خیالوں میں رہنے کی وجہ سے، خواہش کو معبود بنانے کی چکر میں رہنے کی وجہ سے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نہیں ملا، اولیاء اللہ کی صحبت میں نہیں آ سک رہا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا ہے، وہ چکر میں جانے گی۔ اور کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی، سیل، تھپا لگا دیے۔ اب بولے کہ اب تو نہیں آ سکتا ہے۔ اب کیا ہوتا؟ ایگزامپل کیا رہتا؟ تھپا لگا دیا، مطلب کوئی بینڈ لگا کے بھجا دیا کنٹری سے، واپس آ سکتے، بینڈ لگ گیا واپس نہیں آ سکتے۔ اب کوئی کمپنی ہے، کمپنی کو گورنمنٹ اگر سیل لگا دی، کوئی پھر اس کمپنی کو کھول سکتا؟ کوئی بھی نہیں کھول سکتا۔ اگر کھولنے گیا تو گورنمنٹ سے، جو گورنمنٹ ہے، کورٹ ہے جس نے سیل لگایا، ان کے خلاف جا رہا ہے، اور ہائر اتھارٹی کے خلاف جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا حشر اور برا ہو جائے گا۔ تو بات سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ ایسے شخص جو خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے اس کو تو پہلے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، وہ سن کے بھی انجان مار دیتے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ایسا، ہم بھی ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، سنتا ہے نصیحت کی باتیں، اس کو بتاتے ہیں، ہم انجان مار دیتا، دل میں نہیں اتارتا بات۔ تو اگر دل میں نہیں اتر رہی بات ہمارے، تو یہ بات سمجھنے کی خواہشات کو معبود بنا دے رہے ہیں۔ اگر کان سے سن کے بھی اڑا دے رہی تو یہ اس کی بات کی دلیل ہے کہ خواہشات کو معبود بنا لیا۔ اب اچھی خواہش بھی رہتی، بری خواہش رہتی،
اللہ ताला कौन सी बात बता रही, जिस ख्वाहिश को तू माबूद बना लिया वो ख्वाहिश बुरी, वो बुरी ख्वाहिश। अल्लाह के मंशा के तहत है ख्वाहिश, अच्छे ख्वाहिशात भी रहते कि अल्लाह ताला की अच्छी इबादत करूँ, अल्लाह के दीदार करूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन के रहूँ, औलिया अल्लाह का ग़ुलाम बन के रहूँ। मगर जो चीज़ में, जो ख्वाहिश में लोगों को, चीज़ों को माबूद बना लिया, शरीक कर दिया, उसका अंजाम ये होगा। आगे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, माहौल लगा दिया और इसकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है। अल्लाह ताला पहले कान पे मोहर भी, पहले तो छोड़ दिए, छोड़े कैसा, वो भी दिल पे भी मोहर लगा दिया उसके, तेरे दिल तक भी बात पहुंचाने नहीं देता हूँ, मेरा नबी, मेरा दीन है, तेरे दिल में भी जाने देता हूँ, तू ख्वाहिशत को माबूद बना लिया, तेरे कान तक भी पहुंचने नहीं देता हूँ, तेरे कान पे पढ़ के भी तू सुनने सकेगा। और फिर उसके आँखों पे भी पर्दा डाल दिया। आँखों पे पर्दा डाल दिया, वो बंदा कैसा रहता, पर्दा है, हक़ को नहीं पहचान सकेगा, हक़ को देखेगा मगर समझ में नहीं आएगा। वो क्यों समझ में नहीं आएगा, उसके ऊपर ख्वाहिशात का पर्दा डले हुआ है, हक़ को नहीं देख सक रहा, अपने ही कामों में लगे हुआ रहेगा, अपनी ख्वाहिशात के पीछे, जो बुरी ख्वाहिशात है, जो माबूद बना लिया है ख्वाहिशात को, उसके पीछे रहेगा लगे हुआ, और हक़ को नहीं पहचान सका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुबूबियत को नहीं पहचान सकेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को नहीं पहचान सकेगा, अल्लाह ताला की रुबूबियत को नहीं पहचान सकेगा। अल्लाह ताला छोड़ दिया, मुझे ऐसा बंदा एक टर्म ही है, अभी उन्हें असल में किसी को माबूद नहीं बनाया, ख्याल में माबूद बना के हाल हो गया उसका कि अल्लाह ताला उसको बोले कि तू निकल यहाँ से, तू सोच रहा है कैसा। अगर हकीकत में बना ले, मतलब हकीकत में जो लोग बना चुके भी है, तो उसका अंजाम क्या होगा, उसका हाल तो बहुत बुरा है। ख्याल में, ये भी एक मखलूक है, मखलूक से माबूद बनाने के चक्कर में। आगे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, पर्दा डाल दिया, तो अब अल्लाह के गुमराह करने के बाद कौन है जो उसे हिदायत करेगा, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। अब बोले अल्लाह ताला, मैं तेरे को मोहर लगा दिया, मैं तेरे कान पे मोहर लगा दिया, दिल पे मोहर लगा दिया, तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया, अब तुझे हिदायत कौन देगा। अब कंपनी सील लगा दी तो कौन आगे बचाएगा, कंपनी बचा सकती है और कोई भी नहीं बचा सकती। मतलब कोर्ट अगर सील लगा दिया तो कोर्ट ही बचा सकता है, कंट्री अगर बैंड लगा दी तो सिर्फ कंट्री बचा सकती है। अल्लाह ताला बोले अब कौन बचाएगा तुझे, बता। अब उसका अंजाम क्या है, वही चीज़ों में रहेगा, उन्हें ख्वाहिशात को माबूद बना लेके रहेगा, भटक जाएगा, कुफ्र शिर्क निफाक में पड़ जाएगा, दीन के कामों को छोड़ देगा। अल्लाह ताला बोले तू, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, अगर तू उधर जा रहा है तो उधर रहे, दीन को तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे दीन की ज़रूरत है। अल्लाह ताला को तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे अल्लाह ताला की ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरी ज़रूरत नहीं है, तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत है। तो अगर हमें करना है तो हम देखें, हम आगे बढ़े। फिर अल्लाह ताला और क्या बोलें करेगा, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। इतना बोल रहा हूँ मैं, खुला समझा रहा हूँ तुम्हारे को, खुला समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको कि भाई ख्याल में भी ख्वाहिशात को माबूद मत बनाओ। अगर ख्वाहिशात को तुम माबूद बनाओगे तुम्हारा ये हाल होगा और अंजाम बुरा होगा। जो ख्वाहिशात, जो अल्लाह की ख्वाहिश है उसको पूरा करो, ना कि अपने ख्वाहिशात से माबूद बना लो। अब अल्लाह की ख्वाहिश क्या है, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, चाहत हुई कि पहचाना था। अल्लाह ताला को पहचानना अल्लाह ताला की पहचान, अल्लाह ताला की चाहत है कि भाई मुझे पहचानो। हम उसको नहीं पहचान के हम ये दूसरे कामों में लग गए, ख्वाहिशात को माबूद बना लेके बैठ गए, ख्याल में ख्वाहिशात को माबूद बना लेके बैठ गए। ख्याल क्या करते हैं, ये हो गया तो मेरा ये हो जाएगा, ये हो गया तो ही मेरा हो सकता है, अगर मैं नौकरी में घपला करूँगा तो पैसे ज़्यादा कमाऊँगा। ये ख्वाहिशात, बुरे ख्वाहिशात, नफ्स की ख्वाहिश, शैतानी ख्वाहिशात जो शैतान दिल में डालते रहता है वो। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुझे कौन, इतना सुनने के बाद भी तुझे हिदायत कौन देगा पहले, और इतना सुनने के बाद भी तू नसीहत हासिल नहीं करेगा। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू अपने आप को सुपुर्द कर दे जो कि मेरी चाहत है, मैं तुझे वो भी अता करूँगा जो तेरी चाहत है। क्या फरमाया अल्लाह ताला, अगर तू मेरी चाहत के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारा तो मैं जो तेरी चाहत है, छोटी मोटी जो भी ज़रूरत है, तेरी चाहतों को भी पूरा करूँगा। अगर तू नाफरमानी करे, और
نہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو پورا نہ کرے تو میں تجھے اس میں پھنسا دوں گا جو کہ تیری چاہت ہے، وہی کاموں میں لگ جائے گا پھر۔ اب اس کی چاہت کیا تھی؟ خواہشات کو معبود بنا لیا، اس کی خواہشات تھی، اس کی چاہت تھی، کیا چاہت تھی؟ معبود بنا لے کے بیٹھے ہوئے، مخلوق کو معبود بنا لے کے بیٹھے ہوئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ میں تجھ کو پھنسا دوں گا۔ قرآن میں کیا بول رہے ہیں؟ اگر تو خواہشات کو معبود بنا لیا تو میں تیرے کان اور دل پہ، تیرے آنکھوں پہ پردے ڈال دوں گا، ماحول لگا دوں گا تیرے، اور پھر تجھے کون بچائے گا؟ اتنا وارننگ، کلیئر وارننگ دے رہے ہیں، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آرام سے بیٹھے ہوئے۔ اب اس کو مزید سمجھتے ہیں کہ یہ ہو رہا کیوں ہے، ہم کیوں اٹک جا رہے ہیں یہ چیزوں میں، خواہشات میں، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایک شخص کیا کر رہا تھا؟ سو رہا تھا۔ لوگوں کی سونے کی عادت ہوتی ہے، عجیب قسم کی عادت ہوتی ہے۔ تھوڑے لوگ خراٹے مار کے سوتے، تھوڑے لوگ منہ کھول کے سوتے، تھوڑے لوگ لوٹ کے سوتے۔ اس کو منہ کھول کے سونے کی عادت تھی۔ سو رہا مست گاڑ کے نیچے اپنی دھن میں، کیا کر کے سویا نہیں معلوم۔ وہ سو رہا تھا تو ایک وہاں سے گھوڑ سوار سپاہی آ رہا ہے۔ گھوڑ سوار سپاہی اس کے جیسے قریب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک سانپ کا بچہ ہے۔ جب وہ سو رہا تھا تو ایک سانپ کا بچہ اس کے اوپر آیا اور اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اب وہ گھوڑ سوار دیکھ لیا کہ بھائی سانپ کا بچہ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ اب جیسا وہ قریب پہنچنے گیا اس کو روکنے کرنے کے واسطے، وہ سانپ کا بچہ کیا کرا، اس کو منہ کھول کے سو رہا تھا، اس کے منہ میں چلا گیا، پیٹ اندر چلے گیا۔ اتنی گہری نیند میں تھے سانپ، اندر چلے گیا معلوم بھی نہ ہوا۔ اتنی گہری نیند میں تھے، اندر چلے گیا۔ اب یہ سپاہی ہے، سولجر ہے، اب آیا دیکھا اب اس کو بچانا ہے۔ وہ گھوڑ سوار، اب اس کے پاس تلوار بھی تھی، گھوڑ سوار ہے، اس کے پاس تلوار ہوتی، ہتھیار ہوتا، اس کے پاس ہنٹر بھی تھا، کوڑلا۔ اب نکال کے دے مارا۔ اب مارتے جیسا ہے مارتے، اب اس کی نیند اچھی تھی، سانپ گیا محسوس نہ ہوا، مگر کوڑلے کا مار صحیح پڑا۔ مارتے اٹھ گیا، انہیں اٹھ کے بولا ارے بھائی میکو کیوں مار رہی، بھائی کیا کرا؟ ابھی سمجھنے میں کہ مجھے مار کیوں پڑ رہی، اتنے میں فل مار پڑ گئی ان کو۔ وہ جو گھوڑ سوار تھا اس کو مارتے جا رہا۔ اب یہ سوال پہ سوال کر، بھائی غلطی تو بتا دے، تیری جگہ ہے کیا؟ میں سو گیا تیری جگہ پہ سو گیا کیا؟ تیرا ایریا ہے کیا؟ میں کیا غلطی کر رہا، مجھے بتا دو۔ اب وہ بہت سن رہے ہیں اپنی، اب اس کو مارتے جا رہا۔ شام کا قریب وقت آ گیا۔ اب انہیں بول رہا بھائی تو تا نکو مار، کیا کر رہا بھائی؟ اب اس کو پھر انہیں سن رہے ہیں، اب لے کے گیا، اس کو لے کے جا کے جھاڑ کے پاس، گلے سڑے پھل تھے، چیزاں تھے، پتے وتے سب بورا کی کھا دو۔ ارے یہ تو ظلم ہے، بڑی تکلیف میں ڈال دیا، پہلے تو مارنا میرے کو، خونا خون کر دیا میرے کو، اب اس کا دل کی کیفیت چلی ہے، خونا خون کر دیا میرے کو، مارنا بھی، میرے کو خلیص چیزاں سے کھلا رہا، میری کیا غلطی ہے بول؟ سن رہے، مارتے جا رہا۔ اب انہیں اپنے ڈیڈیکیشن میں لگے ہوا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سانپ ہے پیٹ میں اس کے، وہ اپنے چیز میں لگے ہوا ہے، اپنے کام میں لگے ہوا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اس کو بچانا ہے، تو مارتے جا رہا۔ اب انہیں کھا رہا کر رہا، پھر اس کو پانی پلا رہا، خلیص گلا سڑا پانی پلا رہا، خراب پانی پلا رہا۔ اب رات ہو گئی، وہ خونا خون غلیظ چیز کھا لی۔ اب انہیں بولتا بھائی اتنا نکو مار مجھ کو، وہ تیرے پاس تلوار ہے نا، نکال کے کاٹ دیں گے، ایک ٹائم پہ ختم کر دیں گے، اتنی تکلیف کہیں کو دے رہا۔ اب انہوں بولتا، اب وہ بہت برداشت سے باہر ہو گیا، اس کو اب برداشت سے باہر ہو گیا، وہ غلیظ چیزیں کھا رہا تھا، خراب پھل کھا رہا تھا، پانی پی لیا، غلاظت پی لیا۔ اب اس کو برداشت نہیں ہوا، اس کی صحت اس کی ساتھ نہیں دی، وہ الٹی کر دیا۔ الٹی جیسے ہی کرا تو پورا جو خراب چیزیں کھایا تھا پورا باہر نکلا، اور سانپ کا بچہ بھی نکلا باہر، ہیلو ہاؤ آر یو بول کے۔ تو باہر نکلتے انہیں جیسا ہی دیکھا کہ اس کے پیٹ میں سانپ تھا، اور انہیں تو میرے کو سانپ نہیں کھلایا، انہیں تو میرے کو گڑے سل پھرنا سانپ نکلا، تو انہیں جب ہی سمجھ گیا کہ یہ اس وجہ سے مار رہا تھا کیونکہ میرے پیٹ میں سانپ تھا، اور انہیں مارا یہ چیزیں اس لیے کھلایا تاکہ میں الٹی کروں تو یہ ساتھ میں نکل جائے۔ پلٹ کے جا کے ہاتھ چوم کے حضرت آپ اچھا کریں میرے کو مارے سو، دعائیں دینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر پہلے بول رہا تھا کہ بھائی میرے کو کاٹ دے، مار دے، میرے کو ظلم مت کر، کیسا جلاد ہے، کیسا برا آدمی ہے، یہ اس کی مینٹالٹی تھی، کیوں مار رہا، ظلم کر رہا ہے میرے اوپر، یہ مینٹالٹی میں تھا۔ جیسا ہی دیکھا حقیقت کیا تھی، اس کے پیٹ میں سانپ تھا، جو کہ زہر اس کے پیٹ میں چل جاتا تھا اور مر جاتا تھا۔ وہ جیسا ہی دیکھا کہ اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیا، اس کے تعریف کر کے اس کو بولا کہ شکریہ بہت بہت شکریہ،
آپ تو محسن ہیں, آپ تو بڑے ایمان والے بندے ہیں, آپ بہت نیکوکار بندے ہیں, تعریف کرنا شروع کر دیا. اگر انہیں بندہ وہ اب تو تعریف کر رہے ہیں, اگر جب وہ مار رہا تھا اگر وہ بھاگ جاتا تو کیا ہوتا تھا اس کا؟ وہ مر جاتا تھا. زہر آلریڈی اس کے پیٹ میں تھا, سانپ, وہ مر جاتا تھا. اگر یہ ہنٹر مار کے جو سپاہی تھا, سولجر تھا, مسافر تھا, اگر یہ نہیں بچاتا تھا کیا ہوتا تھا؟ مر جاتا تھا, ہلاک ہو جاتا تھا. تب یہ حکایت کو سمجھا کے آپ کیا بول رہے ہیں؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ سمجھا کے بول رہے ہیں وہ جو لیٹے ہوا بندہ تھا نا, وہ لیٹے ہوا بندہ جو سو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ غفلت ہے. بلکہ غفلت میں سو رہا, وہ غفلت ہے. جو آرام سے بے پرواہ ہو کے, لاپرواہ ہو کے, سانپ بھی چلے جا رہا اندر, اس کو کچھ بھی ہوش و خبر نہیں ہے, کیا ہے وہ؟ غفلت میں. تو وہ کیا ہے؟ اور جو منہ کھلا ہوا تھا وہ اس کا دل ہے جو کھلے ہوا ہے. اور جو سانپ ہے, سانپ کو کیا بتائیں گے؟ وہ سانپ شیطانی وسوسہ, شیطانی چیزیں جو کہ اندر گھس گئے اس کھلے ہوئے دل میں, اس کھلے ہوئے دل میں وہ سانپ شیطانی وسوسہ اندر گھس گیا. اور کیا ہے وہ؟ کفر, شرک, نفاق اس کے دل میں گھس گیا. غفلت میں تھا بندہ, اپنے دل کو کھلا چھوڑ دیا, وہ شیطانی وسوسہ اندر گھس گیا. وہ کیا ہے؟ کفر, شرک اور نفاق. پھر وہ جو مسافر تھے, جو سپاہی تھے, جو سولجر تھے, وہ ہے صالحین. صالحین بتائیں گے. صالحین آئے, دیکھے اس بندے کے اندر کفر گھس گیا, شرک گھس گیا, نفاق گھس گیا, اس کا دل کھلا تھا, یہ غفلت میں تھا, شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا, اب اس کو بچانا ہے, اس کو مارو. اب صالحین اب کیا کرتے ہیں اولیاء اللہ؟ صالحین کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کیا کرتے ہیں؟ غفلت کو دور کرتے ہیں. ہمارے دل میں جو شیطان نے وسوسہ ڈال کے کفر, شرک, نفاق, شیطان آ کے کیا کرتا؟ خواہشات کو پیدا کر دیا. خواہشات کو پیدا کر کے خیالات دل میں لاتا ہے کہ بولتا ہے کہ یہ معبود ہے, اگر یہ نہیں ہوگا تو برباد ہو جائے گا. یہ معبود ہے, اگر یہ نہیں رہا تو برباد ہو جائے گا. نوکری سے اگر نوکری نہیں رہی تو برباد ہو جائے گا. اگر اس کی جی نہیں کرا تو برباد ہو جائے گا. اپنے خواہشات کی طرح زندگی نہیں گزارے گا تو برباد ہو جائے گا. نفس کی نہیں سنے گا تو برباد ہو جائے گا. یہ سارے چیزاں شیطان کیا کرتا؟ خیالات پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ جو ڈالتے ہیں الہام ڈالتے ہیں, شیطان کیا کرتا؟ وسوسے پیدا کرتا. یہ برے خیالات ہیں, یہ برے خیالات جو کہ بندے کی خواہش بن کر خواہشات میں معبود بنا لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اب اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اب جیسا وہ ہنٹر سے مار رہے ہیں, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اب وہ تکلیف انہیں سہ رہا ہے, اب الٹا انہیں کوس رہا ہے, میرے کو کہیں کو مار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. اب اولیاء اللہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اندر سے شرک نکالتے ہیں مار کے. اب مار کیا ہے؟ اب ہمارے کو بھی تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ اگر ہم اولیاء اللہ کے پاس صحبت میں گئے, اب اولیاء اللہ سکھا رہے ہیں, ہمارے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ارے 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑ رہا, ذکر دے دیے 500 مرتبہ, ارے استغفار پڑھو بول رہی, بڑی تکلیف ہو رہی, اسکیجول ہو جا رہا, جمعے کو جمعہ آ کے اٹینڈ کرو بول رہی, ارے بڑی تکلیف ہو جا رہی. یہ کیا تکلیف ہو رہی ہے اس کو؟ شیطان کیا کر رہا؟ تکلیف ہے بول رہا ہوں نہیں ہے. مگر صالحین کو پتہ ہے کہ یہ تکلیف سہے گا تو انہیں واپس ہو جائے گا, واپس صحیح ہو جائے گا. سانپ جیسا باہر نکل گیا, انہیں پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی میں اب صحت یاب ہوں, اب مجھے نقصان نہیں ہے یہ چیز سے. مگر اس کو جب تک وہ سانپ باہر نہیں نکلا اس کو معلوم نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ انہیں بولتے جا رہا انہیں, بھائی مار میں کو, چھوڑ میں کو, نہیں کر میں کو, یہ کر میں کو, ہٹ تو بہت برا ہے. اب اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ باتوں میں نہیں آتے, دوسرے چیزوں کو نہیں دیکھتے, اپنا کام کرتے ہیں, اپن فوکس ڈیڈیکیشن کے ساتھ ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارثین کیا کرتے؟ جو آؤٹ کم آ رہا ہے سامنے سے اس کو غورف نہیں کرتے, اس کو ٹیک کیئر نہیں کرتے, اپنا کام ہے کام کرتے رہتے. اس کو سانپ سے نجات دلانا ہے, مطلب اس کو کفر, شرک اور نفاق سے نجات دلانا ہے, اللہ تعالیٰ کے منشا کو پورا کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ آگے دین کو پہنچاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اولیاء اللہ کی سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی سنت ہے. وہ اپنا کام کر رہا ہے, اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے. تو ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم بھی بھائی نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے, فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہے. اب 2 بار حلقے میں آ گیا, فجر کی نماز نہیں پڑھا تو اچھا نہیں دکھتا میرے کو, فجر کی نماز پڑھنا ہے. فجر کی نماز نہیں پڑھنا ہے تو 2-3 حلقے چھوڑ دو, اس کے بعد دل کو ملال بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ کیا ہے, اگر جب وقت گزر گیا اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے, تو پتہ چل جائے گا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا دین جو لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی، تو بندہ وہ کیا کرے گا؟ بولے گا نہیں بہت اچھا کام کرتے تھے، ایمان والے، میں جا کے بیٹھتا تھا ماشاءاللہ بہت فرق آیا۔ اب وہ کیا، اس کو حقیقت پتہ چل گئی، اپنے پیدا ہونے کا مقصد پتہ چل گیا۔ تو اب یہ بات سمجھے کہ یہ بات ہو گئی، مگر جو ہمارے خواہشات کے جو معبود بنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے غفلت کی وجہ سے۔ ہم کس غفلت میں ہیں؟ ہم غفلت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معبود نہیں سمجھ رہے، یہ غفلت میں ہے۔ اللہ ہی حاجت روا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے، یہ غفلت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، زبان سے تو بول رہے ہیں مگر دل میں تصدیق نہیں ہے، یہ غفلت میں ہے۔ یہ غفلت کو اگر ہم نکالیں گے تو خواہشات کا جو معبود بنا لے کے بیٹھے گے، جو خیالوں میں معبود بنا لے کے بیٹھے گے، وہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہمزہ، یہ پورا سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تانا دینے والے اور عیب چینی کرنے والے کی بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں؟ جو تانا دینے والے ہیں، جو عیب چینی کرتے ہیں۔ عیب چینی تانا کون دیتے ہیں؟ اب تانا شوہر بیوی کو تانے دیتا ہے، بیوی شوہر کو تانے دیتی کئی جگہوں پہ، ساس بہو کو تانے۔ اب رشتہ داروں میں چل رہا ہے، ہم خود دیکھتے آ رہے ہیں، یہ رشتہ داروں میں چل رہا ہے، انہیں اس کو تانا دیا، انہیں اس کو تانا۔ اب تانا کیوں دیتے معلوم؟ اپنے پاس ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو تانا دیتے۔ اب اپنے پاس ہے تو اپنا سمجھ رہے ہیں، اور اس کے پاس نہیں ہے سمجھ رہے ہیں، اس کو تانا دیتے۔ اپنے خواہشات بڑے ہیں، اس کے خواہشات کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ مینٹیلٹی جو تانے والی ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر یہ جو مینٹیلٹی ہے اگر وہ ہے تو اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور جو تانا دینے والے ہیں، ایسے حرکتیں کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ ہر تانا دینے والے اور عیب چینی، عیب نکالتا ہے ہر چیز میں، تیرے اندر وہ ہے، تیرے اندر وہ ہے، تو ایسا ہے، میں ایسا ہوں، تو گریوا ہے، ارے تو چھوٹی نوکری کرتا، ارے تو 2000 روپے کماتا، ایسے چیزیں پڑھ کے بھی کیا فائدہ ہوا، کیا کر لیتا تو۔ یہ ڈسکریج کرنے والے، ڈی موٹیویٹ کرنے والے، عیب نکالنے والے، بے عیب خدا کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو، اپنی مخلوق کو عیب سے پالا۔ یہ ہم ہیں جو اپنے ہم چیزوں کو، صورتوں میں عیب، یہ چیزوں میں عیب، کاموں میں عیب۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو اپنی فطرت پہ پیدا کر دیا، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کر دیا، مگر یہ لوگ تانا دیتے ہیں اور عیب نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں یہ کون ہے، کیسے یہ لوگ؟ عیب چینی کرنے والے کی بڑی خرابی، ان کی بڑی خرابی ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اب آگے بتا رہے ہیں کیٹیگریز۔ جو مال جمع کر لے کے رکھتا اور پھر کیا خیال کرتا، یہ مال ہمیشہ مجھے رکھے گا برقرار۔ یہ مال اگر ہے میرے پاس، پیسہ ہے میرے پاس، کیا خیال کر رہا ہے؟ خیال میں مال کو معبود بنا لے رہا ہے۔ مال ہے تو میرے پاس، میں ہمیشہ رہوں گا، مال میری ضرورت پوری کر رہا ہے، مال میری حاجتیں پوری کر رہا ہے۔ پہلے تو ایک خواہشات ہے، خواہشات میں پہلے مال کو مانگا، میں مال پورا آ جائے گا میرے پاس تو یہ مال میری خواہشوں کو پوری کرے گا، پہلے وہی معبود بنا لیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ اس کو مال دیے، مال دے کے بھی رکھ کے بھی پھر کیا بول رہا ہے؟ یہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا۔ یہ خیال کر رہا ہے، پہلے خیال کر رہا آ جانا وہ میرا معبود ہے، پھر آ جانے کے بعد پھر خیال کر رہا ہے کہ یہ میری ضرورتیں پوری کرے گا۔ تو مال، خواہشات تو پورے دوسرے خواہشات بھی آگے، اور سب سے بڑی خواہشات میں جس کو معبود بنا لے رہے ہیں وہ مال۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں اس کو بھی نکال، اور کیٹیگری بتانا، عیب چینی نہ کر، تانا مت دے۔ اور تو اگر جو کیٹیگری آپ بتا رہے ہیں، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، حساب کے چھپا کے کر کے، میرا ہی پیسہ، میں کس کو بھی نہ دیتا ہوں، پورا میرا ہی میں محنت سے کمایا، ارے خالی بلی منگ رہی، ماں باپ منگ رہے، ارے معلوم ہوا میرے پاس پیسے آئے بولے تو فون آ جاتا میرے پیسے بھیجاؤ بول کے، معلوم بھی ہونے نہ دیتا ہوں، چھپا چھپا کے گن گن کے جو رکھتا ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ خیال کیا کر رہا ہے؟ پھر یہ مال میرا ہے، میرے کو ہمیشہ سیف رہوں گا، اب میرے پیسے اگر کم ہو گئے تو برباد ہو جاتا ہوں میں، یہ مال میرے پاس آ گیا اور میں ہمیشہ رہوں گا۔ کیا بول رہا ہے؟ میں ہمیشہ رہوں گا، معبود بنا لیا اور بولا کہ ہمیشہ رہوں گا۔
خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، انہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، اس کو ہم حتمہ میں ڈالیں گے۔ جو ایسا کرتا ہے، جو کہ مال کو جمع کے رکھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ مال مجھے ہمیشہ رکھے گا، میں اس کو حتمہ میں ڈال دوں گا۔ اب حتمہ کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر تم کو کچھ معلوم ہے کہ حتمہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب آپ کو پتہ ہے کہ حتمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ وہ آگ لمبے لمبے ستون کی شکل میں ان کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس آگ سے۔ اب وہ آگ سے محفوظ کب ہوں گے آپ؟ اگر مال کو خیال میں بھی معبود بنا لی۔ معبود نہیں بنا، مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اب اس کو گن گن کے رکھ کے یہ میرا پیسہ ہے، غریبوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، جس کو پہنچانے کا حق ہے۔ دیکھیے مال جمع کر کے رکھنا، حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے پاس بھی مال ہوتا ہے، مومن کے پاس بھی مال ہوتا ہے اور وہ رکھتا ہے، مال سنبھال کے رکھتا، مگر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خیانت کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ اب خیانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت استعمال کرتا ہے پیسہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جہاں بولے وہاں پر خرچہ کرتا ہے۔ وہ نہ اسراف کرتا ہے نہ کنجوسی بخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بولے اگر 2.5 اللہ کی مرضی کے تحت ہے، زکوٰۃ اگر 2 لاکھ بھی ہے 2.5% وہ نکال دیتا۔ حج کرنا ہے 4 لاکھ 5 لاکھ کا ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں کر دیتا۔ رشتہ داروں کو حق پہنچانا ہے، 50,000 بھی جانا ہے، 60,000 بھی جانا ہے، 2 لاکھ بھی جانا ہے، حق ہے پہنچانا ہے، وہ پہنچا دیتا۔ یہاں کنجوسی نہیں کرتا۔ خیانت کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے تحت پورا پیسہ خرچہ کرتا، اور اگر جہاں ضرورت نہیں ہے، مطلب جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہاں 2 روپے بھی خرچہ نہیں کرتا۔ تو بات سمجھے کیا؟ لوگ ہم بولتے ہیں بہت کنجوس ہے، کیا ہے؟ مومن کنجوس نہیں رہتا، مومن کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے۔ مومن خیانت کرتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیا وہاں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ میں خرچ، یتیموں کی مدد کرنے میں، رشتہ داروں کے حقوق پورا کرنے میں، دین کے کام کو آگے پہنچانے میں، یہ ایسا خرچ کرتا ہے۔ اور بیکاری کے خواہشات میں پیسے خرچہ نہیں کرتا۔ اب بیکاری کے خواہشات کیا ہے؟ بھائی گھر میں بولے نہیں یہ چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ نہیں، وہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہمیں وہ چاہیے، وہ رشتہ دار کے پاس وہ ہے، ان کے پاس اتنے زیادہ چیزیں ہیں، ان کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، ان کے پاس یہ مہنگی گاڑی ہے، مجھے یہ گاڑی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ خواہشات، اس میں نہیں جاتا۔ کفایت شاری سے، خیانت سے، وہ اللہ تعالیٰ کی۔ اور جب اس کو مدد چاہیے، جب اس کو کوئی ضرورت پڑی، آپ پھر آگے فرماتے ہیں جب اس کو اگر ضرورت پڑی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ دیکھیے مومن انسان، یہ سنت ہے مومن کی، انہیں کیا کرتا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے سب سے پہلے توبہ کرتا ہے۔ پہلے تو مال کو رکھتا ہے، خیانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت خرچ کرتا ہے، اور جب اس کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے پہلے توبہ، معافی مانگتا ہے، پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہے، پھر بولتا ہے کہ اللہ تو ہی غنی ہے، میں فقیر ہوں، مولا پیسے ہے اس کے پاس، اکاؤنٹ میں پیسے ہے، جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، مگر اگر اس کو ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے، پہلے توبہ کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو پہلے بتانا ہے کہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، اللہ کے سامنے پہلے بتاتا ہے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، غنی تو ہے، مالک تو ہے، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میں مجبور ہوں، یہ بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے جو رہتی ہے، جو ضرورت رہتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ پھر حضور غوث ثقلین آگے فرماتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، ایک دن تو محسن رہتا ہے، تو محسن رہتا ہے، تو مخلص رہتا ہے، اور دوسرے دن کافر بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، ایک دن تو فرما بردار ہوتا ہے اور دوسرے دن نافرمان ہو جاتا ہے۔ مطلب بات سمجھنے کی، ایک دن مسلمان ہے دوسرے دن مسلمان نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی، مطلب کیا ہے؟ ایک دن اچھے کام کر رہا، دینداری کے کام کر رہا، نیک عمل کر رہا، اگلے دن پھر فونوں میں، سوشل میڈیا میں، خراب چیزوں میں، اس کی صحبت، بری صحبت، لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، برے کاموں میں لگ جانا، نوکری میں ڈنڈی مارنا، حرام سے کمانا،
ایک دن اچھا رہ رہا ایک دن خراب کر دیا. تجھے شرم نہیں آ رہی؟ بولے کیا فرما رہے ہیں؟ تجھے شرم نہیں آ رہی؟ ایک دن فرما بردار رہتا, ایک دن مسلمان بنے ہوا ہے. مسلمان کیا ہے مائنس کے فرما بردار. ایک دن مسلمان بنے ہوا ہے, ایک دن مسلمانش نہیں ہے, نافرمان ہے. بات یہ ہے سمجھنے کی, ایک دن مسلمان بنے ہوا ہے, ایک دن کیا کی بنے ہوا ہے. تجھے شرم نہیں آ رہی؟ یہ ایسا فرما رہا. حدیث میں غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الفتح الربانی میں حدیث کوٹ کر رہے ہیں. یہ جو بات ہوئی, ایک دن ایسا رہ رہا ایک دن وہ آ رہی, تجھے شرم نہیں آ رہی. ایک دن فرما بردار ہے ایک دن نافرمان ہے, ایک دن مومن بنے ہوا ہے ایک دن کافر بنے ہوا ہے, ایک دن محسن بنے ہوا ہے ایک دن مشرک بنے ہوا ہے. تجھے شرم نہیں آ رہی؟ ابھی کیوں فرما رہے ہیں؟ حدیث شریف ہے, آپ اپنی کتاب الفتح الربانی میں کوٹ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے, جس کے 2 دن پچھلا گزرا ہوا کل اور آج کا گزر گیا, 2 دن ایک طرح سے گزرے, وہ نقصان میں ہے. مطلب کل اچھا گزرا, جیسا بھی گزرا, آج بھی اگر ویسا ہی گزرا سیم, مطلب کل تھوڑے برے کام کر لیے, تھوڑے اچھے کام کر لیے, کوئی چوری بٹے بازی پورے کام کر لیے, آج بھی ویسی چھ, نقصان میں ہے. پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جس کا کل آج سے بہتر گزرا وہ محروم ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کل اچھا تھا اور آج تھوڑا خراب گیا وہ تو محروم ہے. کل اچھا تھا, کل کیا کرا, پورے 5 وقت کی نماز پڑھا, ذکر کرا, آج نہیں کرا کچھ بھی, آج چھوڑ دیا, وہ کیا کہتے ہیں محروم ہو گیا انہیں. کل جو نعمتیں تھی, کل جو اللہ کا فضل تھا, کل جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہوا تھا, کل اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا, کل اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھ رہا تھا, وہ آج نہیں دیکھ رہا, وہ نقصان میں ہے بہت بڑا, وہ نقصان میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا بنے ہوا ہے ایک دن ایسا بنے ہوا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک دن فرما برداری کر رہا ہے, ایک دن نیک عمل کر رہا ہے, اور اگلے دن برے کام کر رہا ہے. وہ نقصان میں ہے, وہ نقصان میں, وہ محروم ہے وہ. اور جو سیم زندگی گزار رہا ہے, مطلب آج بھی برے کام, کل بھی برے کام, پرسوں بھی برے کام, جس کی زندگی 2 دن ایک ساتھ جیسا گزرے, آج بھی ویسے کاٹا, صبح اٹھا, آفس کو گیا, کام کرا, گھر کو آیا, سو گیا. اگلے دن اٹھا, صبح اٹھا, آفس کو گیا, کیا کام کرا کی, گھر کو آیا, سو گیا. یہ کیا ہے؟ نقصان میں ہے. تو بندے کو چاہیے کہ بندہ ہر دن امپروو کرے. اب امپروو کیسا کرے گا؟ اب بھائی سیم گزرا بولے تو اچھا نیک آدمی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھ رہا, ٹھیک ہے, ذکر 500 مرتبہ کر رہا, ذکر 500 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا, استغفار 250 مرتبہ کر رہا, لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کر رہا, پورا ذکر کر رہا. اب اگلے دن اور کیا ڈیولپ ہوگا؟ ارے میں پچھلے دن وہ کرا, آج بھی وہی کرا, تو وہ نقصان میں کیسا ہوں بھائی؟ میں تو نقصان میں نہیں ہونا. یہ تو ظاہری طور پہ کرا, ظاہری طور پہ یہ کرا, یہ بھی ظاہری طور پہ کرا, مگر 5 کی جگہ 6 نماز پڑھ لیں گے کیا؟ نہیں, کل میں 5 پڑھا تھا, آج 6 پڑھ لیتا ہوں, کیونکہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیم نہیں جانا, نہیں تو نقصان میں آ جاتا ہوں, میں 6 پڑھ لیتا ہوں آج, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, پھر اس کے بعد کچھ اور ایک. نہیں, روزے اگر رہے 30 رہے تو 30 کی جگہ 35 رہتا ہے. نہیں, حج 1 مرتبہ فرض ہے, اور زیادہ کرے تو نفل میں آتا ہے, مگر اب وہ بار بار کرنے گا کیا؟ کوالٹی جو ہوگی جو دل کی, اس کو امپروو کرے. اب آپ غور کریں, اگر نماز پڑھ رہے ہیں آپ, آج میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیا, اگلا دن آج جتنی دیر تک میں متوجہ تھا اللہ تعالیٰ کے قریب میں, اگر آج 10 سیکنڈ نماز میں متوجہ تھے, اگلے دن 15 سیکنڈ متوجہ اگر ہوئے اپن, تو وہ اوپر آئے. حالانکہ 5 وقت کی نماز یہ دن بھی ہے, 5 وقت کی نماز اگلے دن بھی ہے, مگر اگر تھوڑا امپروومنٹ بھی آیا, وہ بندہ نقصان میں نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں پہلے, کہ ہمارے دن ایسی گزر رہے ہیں, ہمارے دن ایسی گزر رہے ہیں. کل جو ہوا تھا آج بھی کیا ویسی گیا. کل غفلت میں نماز پڑھے, کیا آج بھی غفلت میں نماز پڑھ رہے ہیں. کل غفلت میں ذکر کرے, خالی پڑھ لیے, آج بھی کیا غفلت میں کچھ امپروومنٹ آیا. 10 مرتبہ بھی درود شریف اگر توجہ کے ساتھ کل پڑھے تھے, آج 11 مرتبہ ہونا چاہیے. انکریمنٹ یہ اوپر ہی ہے, وہ ہونا چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, دن بھر میں بدلتے رہتی, اوپر نیچے سوچ میں لگے ہوا رہتا, انہیں غور و فکر میں رہتا, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھتا. مومن ایسا رہتا, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھتا, پھر خوش ہوتا, اللہ تعالیٰ کیسا پال رہا وہ دیکھ کے خوش ہوتا,
پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا. تو کیا رہتا, ہر دم اپنا دل کنیکشن مولا سے کنیکٹ کر کے رہتا, کیفیت اس کی بدلتے رہتی. اور آپ فرماتے ہیں منافق کی کیفیت 1000 سال تک بھی ویسی رہتی, 1000 سال تک بھی انہیں ویسی رہتا, ایک ہی جگہ پہ ٹھہرے ہوا, اس کے دل میں نہ گڑبڑ ہوتی نہ کچھ بھی ہوتی, انہیں ایسی رہتا, اسٹیچو آف لبرٹی بن گئے. انہیں کیا رہتا, اس کی کیفیت میں کچھ بھی تبدیل نہیں آتی, نہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھ کے خوش ہوتا, نہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو دیکھتا. تو اب ہم دیکھیں کیا ہمارا دل کیسا ہے, ہمارا دل بھی کیفیت بدلتے رہتی ہے, کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, خدا رب کو یاد کرتے ہیں, نماز میں متوجہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کے صبر کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ علم و عرفان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیفیت بدلتے رہتے ہیں. اگر وہ کرتے ہیں تو مبارک ہو. اگر ہم ایک ہی پوائنٹ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, صبح اٹھ رہی, جاب پہ جا رہی, آ رہی, سو جا رہی, صبح اٹھ رہی, جاب پہ جا رہی, آ رہی, سو جا رہی, تو ایک طرح کے دن گزار رہے ہیں ہم, ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ زندگی کیا ہے, وہ نقصان میں لے کے جاتی. وہ زندگی کیا کرتی, بندے کو نقصان میں لے کے جاتی. تو ہم ہماری جائزہ لیں, بتانے کی کس کو بھی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم دیکھیں کیا ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, کیا خواہشات کو معبود بنا لیے, کیا ہمارا دن ایک جیسا گزر رہا ہے. اور ثقلین رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, تجھے شرم نہیں آتی, آج مسلمان بنے ہوا ہے, آج فرما بردار بنے ہوا ہے, کل نافرمان بنے ہوا ہے. تو یہ چیز کو نکالی, یہ خواہشات کو, یہ خیال میں جو معبود بنا لیے, یہ سب چیزوں کو نکالے باہر. اگر یہ چیزوں کو باہر نکالیں گے تو اس کا ترقی بھی آئے گی, اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی, اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. اگر محبت ہوگی پھر اس کے بعد اس کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی. وہ کیا غفلت سے باہر نکلے گا, وہ غفلت سے باہر نکالے گا, خواہشات کو جو معبود بنا لیا اس کو باہر نکالے گا. چلو قرآن سے آگے اوپر پڑھاتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 116. اور اے پیغمبر, اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اے پیغمبر, اکثر لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کے کہنوں پہ چلو گے تو وہ لوگ بھٹکا دیتے, وہ اپنی خواہشات میں لگے ہوئے, خیالی پلاؤ بنا لے کے اپنے خیالات میں لگے ہوئے, خیالات میں بول رہے ہیں کہ یہ ہے, وہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. آپ ان کے باتیں سنو گے تو وہ کیا فرما رہے ہیں, چلو گے تو تم کو اللہ کے راستے سے وہ اللہ کے راستے سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں, جو خیالوں میں معبود بنا لیے لوگوں کو, چیزوں کو, پیسے کو معبود بنا لیے, عہدے کو معبود بنا لیے, یہ سب چیزوں کی باتوں میں ایسے لوگوں, اور آپ کیا بول رہے ہیں, ایسے بہت لوگ ہیں, بول رہے ہیں تھوڑے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, ان سے بچنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم راستوں سے ہٹا دیے جاؤ گے اگر تم ایسے لوگوں کی بات سنو گے, بہکا دیں گے, اور تو محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں. شروع سے پڑھتا ہوں. اور اے پیغمبر, اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے, وہ تو محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, وہ خیالات پہ گھومے ہوئے. خیالات کیا ہے ان کے, خواہشات کو معبود بنانا. خیالات کیا ہے ان کے, کہ اللہ حاجت روا نہیں ہے, یہ دوسری چیز حاجت روا ہے. خیالات کیا, مشرکوں کی خیالات کیا تھی, منافقوں کی, کافروں کے خیالات کیا تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے. ایک کیا ان کے خیالات کیسے تھے, سامنے کچھ اور دکھاتے تھے, بد پیچھے کچھ اور دکھاتے تھے. کافروں کے خیالات کیسے تھے, نہیں مانتے تھے, کفر کرتے تھے, شرک کرتے تھے. ایسے خیالات تھے ان کے کہ دوسرے معبود ہے, 360 بت بنا لے کے بیٹھے ہوئے اپنے خیالات میں. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, ایسے لوگوں کے باتوں میں آؤ گے تو اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو ہمیں بتایا جا رہا ہے, قرآن کیا ہے, سب کے لیے رہنمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب تک پہنچائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی بات. تو ہم ایسے لوگوں کے جو خواہشات کو معبود بنا لے کے بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے جائیں گے تو اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے. اور وہ کیسے لوگ ہیں, خیالات پہ ڈالے کے بیٹھے ہوئے, خیالات پر چلتے ہیں, اور بالکل اٹکل کی باتیں کرتے ہیں, بیکار باتیں کرتے ہیں, اٹکل باتیں کرتے ہیں. بولتے ہیں کہ بھائی کمانا ضروری ہے, پیسے رہے تو تمہارا ہوتا ہے. چھوڑو یہ دین کے کامہ چھوڑو, ارے دین کے کامہ چھوڑو, ارے کیا تم جا رہے ہو ادھر کر رہے ہیں, پڑھو, انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, حافظ کے کو بنا رہے ہیں بچے کو. اٹکل باتیں رہتے ہیں.
حاجت روا اللہ ہے، رزق لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. مگر یہ بات ہے یہ لوگ کیا ہے دنیاوی چیزوں میں. اب یہ کہاں پر دکھ رہا ہے؟ اٹکل باتیں خیالات سے یہ ہمارے پاس دکھ رہے ہیں. بیکاری کی چیزاں شادیوں میں، دعوتوں میں، اپنے اپنے باتوں سے خیالات، دین کے کاموں میں، دین میں بھی اپنے خیالات سے برے چیزوں کو ایڈ کر لیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کے آئے وہ دین میں تبدیلی لانے کی کوشش میں لگے ہوئے. مگر اللہ کا دین سچا، دین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. دین مکمل ہو کے رہے گا. نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان دین کا ہوگا. دین کا کچھ نقصان نہیں ہے، نقصان ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ کا نقصان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہے، ہمارا نقصان ہے، کیونکہ ہم راستے سے ہٹ جائیں گے اللہ کے راستے سے. نقصان کس کا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا؟ نہیں، ہمارا نقصان ہوگا کیونکہ ہم نبی کے راستے پہ. اب راستے سے ہٹا دیے جاؤ گے. اب راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم. صراط اٹکل باتوں کے والوں میں یہ جو خیالی پلا ہوئے ہیں، جو خواہشات کو معبود بنا لی، ان لوگوں کے باتوں میں ہوگے صراط المستقیم سے ہٹا دیا. اب صراط المستقیم پہ چلنا ہے. اب وہ کیسا چلنا ہے؟ دیکھیے، ایک راستہ ہے صراط المستقیم جو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور ایک راستہ ہے شیطان کے وسوسوں کی طرف. شیطان جو اپنی مرضی بنا لے کے بیٹھا ہوا ہے، بھٹکانے کا ارادہ کر لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ راستہ ہے شیطان کی طرف. تو اب ہمیں چاہیے، دیکھیے سمندر کا راستہ ہے نا، اگر سمندر کا راستے سے ہمیں کہیں اور جائیں، منزل پہ جانا ہے، سمندر کے راستے سے جانا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کس میں جاتے ہیں؟ شپ میں جاتے ہیں، شپ میں جاتے ہیں، کروز میں جاتے ہیں. سمندر کے راستے پہ جانا ہے، منزل پار کرنے کا، سمندر پار کرنے کے بعد ہماری منزل آئے گی تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ شپ سے جاتے ہیں. ٹرین میں چڑھ گئے تو ٹرین کہیں اور لے کے چل جاتی. ہر کسی کے ویس رہتے، کہیں پہنچنے کا ذریعہ رہتا. اگر منزل سمندر کے پار ہے تو شپ سے ہی جانا ہے، ٹرین سے نہیں جانا ہے، نہ گاڑی سے جانا ہے، نہ گھوڑے پہ جانا ہے، کسی سے نہیں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اگر پہنچنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وسیلے سے اگر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے. اگر کچھ اور سواری میں چڑھ جاؤ تو کہیں اور چل جاؤ گے. اب شیطان کی سواری ہے، شیطان کی ٹرین میں چڑھ گئے، شیطان کہیں اور لے کے جائے گا، کیونکہ شیطان کی ٹرین سمندر پہ نہیں چلتی. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے تو کروز میں بیٹھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتائے وہ راستے پہ چلنا ہے. اب وہ راستہ کون لے کے جا رہے ہیں؟ اب وہ راستہ جو ہے وہ راستہ کون بتا رہے ہیں؟ اولیاء اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو سکھا رہی ہیں، جو ہنٹر مار رہی ہیں، جو تنقید کر رہی ہیں، جو سکھا رہی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ بتا رہی ہیں، تو ہم پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیدا ہونے کا مقصد. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ پہلے بھی سٹارٹنگ میں بھی بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کیا ہے؟ یعرفون، اللہ کی پہچان. تو ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. اللہ کو پہچاننا ہے تو کون سے راستے پہ چلنا ہے؟ صراط المستقیم. صراط المستقیم کیسا جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے سچا، اس کے تحت. وہ دین کون پہنچا رہے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین پہنچا رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے، حدیث کو امام غزالی اپنی کتاب مکشفۃ القلوب میں کوٹ کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عقل کو پیدا کرے، عقل کو پیدا کرے، عقل کو پیدا کر کے، عقل بھی مخلوق ہے سب کو. کائنات میں صرف دو ذات، ایک خالق ایک مخلوق. تو خالق اللہ تعالیٰ، باقی یہ چیزیں مخلوق. عقل بھی کو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنائے. اب عقل بنائے، عقل بنا کے اس کو کیا بولے؟ چل بولے. عقل کیا کری؟ چلی. پھر چل کے رکے نا، رکا دیے. عقل کو بولے پیچھے آ. عقل پیچھے آ گئی، عقل مند تھی، پیچھے آ گئی، حکم تھا اس کا، عقل مند تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، وہ بولے گا چل تو میں آگے چلوں گی، وہ بولے گا پیچھے آؤ، پیچھے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آنے کے بعد کہ مجھے اپنی عزت، اپنے جلال کی قسم، میں تجھے اس بندے کو اب دوں گا، اس بندے کو عطا کروں گا جو میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ عقل کس کو دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، جس کو محبت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عقل اس کو دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟
عقل کی جگہ پہ اور ایک وہ کیا تھی، عقل کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بدعقلی کو پیدا کرے، سمجھے، بدعقل کو بتائے، بدعقل کو پیدا کر کے بولے کہ تو چل، وہ چلی آگے، وہ آگے چلی رک گئی، اس کو بولے پیچھے آ، اب وہ سوچ میں بدعقل ہے، کم عقل ہے، کچھ ورڈ ہے وہ یاد نہیں آ رہا ورڈ، اس کو بولے واپس پیچھے آ، اب انہیں بدعقل ہے، کم عقل ہے، انہیں کیا کری، نہیں آئی، پلٹ کے سوچی ارے کہیں کو بلانے کی کیا ہے کی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم میں تجھے اس کو عطا فرماؤں گا جو سب سے برا ہے۔ تو کم عقل ہے، بے عقل ہے، جو عقل نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں وہ برے آدمی کو، تو اللہ تعالیٰ اب عقل کیا ہے، MBBS آ گئی، ڈگری آ گئی، انجینئرنگ آ گئی، بڑے بڑے ڈگریاں آ گئی، تو وہ عقل مند ہے؟ وہ عقل مند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس کے پاس پہچان ہے وہ عقل مند ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جس کے پاس پہچان ہے وہ عقل مند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے پاس پہچان ہے وہ عقل مند ہے، اور جس کے پاس پہچان نہیں ہے وہ تو کم عقل ہے۔ تو عقل مند ہمیں کیا کرنا ہے، عقل مندی سے اللہ تعالیٰ کی محبت اگر پیدا کرنا ہے ہمارے دل میں، تو غفلت سے باہر آنا، خیال میں جو خواہشات میں جو ہم نے معبود بنا لیا ہے اس کو نکال کے پھینکنا ہے، غفلت سے باہر نکلنا ہے۔ غفلت سے باہر کیسا نکلیں گے، غفلت سے باہر نکلیں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، ایمان کو اگر آئے گا، اسلام ایمان احسان کو اگر سیکھے گا بندہ، تو اس کے دل میں کفر شرک نفاق نکل جائے گا، کفر شرک نفاق نکل جائے گا تو غفلت دور ہوگی، خواہشات کے معبود دور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے منشا کو پہچان لے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 119۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، تو اے پیغمبر بے شک تمہارا پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنے نفس کی خواہشات، علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، علم کیا، کون سا علم، ڈاکٹری وٹری کا نہیں، علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم نہیں رکھتے ہیں، اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں، اپنی نفس سے باتیں بنانے، اپنے خواہشات سے، اپنی نفس کی خواہشات سے لوگوں کو بہکاتے رہتے، اور زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا میں اسے خوب جانتا ہوں۔ علم نہیں رکھتے ہو، علم لا الہ الا اللہ نہیں رکھ رہے ہو تم، اور اپنی نفس سے خواہشات کو پیدا کر اور دوسروں کو خواہشات سے معبود بنا لے کر اس کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، اس کی پرستش میں لگے ہوئے ہو، اس کو حاجت روا مان رہے ہو، میں تمہیں خوب جانتا ہوں۔ اور اے مسلمانوں، ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کے گناہ ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے بولے ظاہر ترک کر دو اور پوشیدہ ترک کر دو۔ ظاہر کیا ہے، ظاہری معبود جو بنا لے رہی اس کو تو ترک کر دو، اور پوشیدہ جو اندر چھپا ہوا ہے، جو حقیقت میں ہے، مشاہدے میں نہیں ہے، اس کو بھی ترک کرو، جو اندر ہے، خیال میں بھی شرک جو آ رہا ہے اس کو بھی ترک کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو خیال کا جو شرک ہے اس کو نکال رہے ہیں اولیاء اللہ، کیسا نکال رہے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں کہ یہ ظاہری شرک کو بھی نکالو اور باطنی شرک کو بھی نکالو، ترک کر دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جو گناہ کرتا ہے اس کو میں سزا دوں گا۔ سزا کیا ہے، سزا تو ملے گی، سزا تو قیامت کے دن ملے گی، قبر میں بھی ملے گی، مگر ابھی سب سے بڑی سزا کیا مل رہی، شروع میں ہم نے کیا، جو لوگ خواہشات کو معبود بنا لیتے ہیں ہم انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، ہم ان کو نکال پھینکتے ہیں، یہی سب سے بڑی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالے جانا ہی سب سے بڑی سزا ہے ابھی فی الوقت ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو پردہ ڈال دے گا یہ بڑی سب سے بڑی سزا ہے، جو کان پہ پردہ ڈال دے گا، جو کان پہ مہر لگا دے گا، جو دل پہ مہر لگا دے گا، یہی سزا ہے ہمارے لیے، عنقریب سزا ہے، اور جو پردہ ڈال گا وہی سزا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سیکھنے کا مقصد کیا ہے، عالم ارواح میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں، خیال میں جو خیال مخلوق ہے اس میں جو ہم معبود بنا لے رہے ہیں اس کو بھی ترک کرنا ہے۔ اگر اس کو ہم ترک کریں گے، مخلوق اللہ سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کریں گے، تو الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن ہمارے دل میں آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ
عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین.